اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ باری تعالیٰ واقعاً ہر جگہ ہے۔ وہ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہر جگہ حادث ہے، یعنی جگہ کو عربی میں مکان بولتے ہیں، اور اس کی جمع امکنہ لیں تو جمع امکنہ حادث ہیں، اور جمع امکنہ مل کر بعض مخلوقات ہیں۔ تو باری تعالیٰ جو ہے وہ جمع امکنہ میں اگر ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ بعض مخلوقات میں ہے یا کل مخلوقات میں ہے، یہ دونوں محال ہے، اور بلکہ محال عقلی اور غیر مقدور ہیں۔ تو ہم یہ نہیں مانتے کہ باری تعالیٰ ہر مکان میں ہے۔ اب یہ مولانا گھمن صاحب کیا فرما رہے ہیں، اس کی بھی تشریح کرتے ہیں، تو غور سے سنیں۔ دماغ میں جگہ ہی نہیں ہے، قرآن کیسے رکھا ہوا ہے؟ یہی طالب علم کہہ دے میں نے قرآن و الماری کے خانہ نمبر 1 میں جہاں 10 کتابیں پہلے تھی وہی رکھا ہے، آپ مان لو گے؟ نہیں مانو گے؟ ایسے شاید میں مان لوں، یہ نہ مانیں، کیونکہ میرے نزدیک تداخل اجسام ممکن عقلی ہے۔ ہو سکتا ہے ان کے نزدیک محال عقلی ہو اور وہ نہ مانتے ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پہ میں بحث کر چکا ہوں اور کبھی انشاءاللہ کروں گا بھی، کہ تداخل اجسام کو فلاسفہ محال عقلی مانتے ہیں ایک تعداد، میں نہیں مانتا۔ یعنی میرے نزدیک دو جزء لا تجزا جو ہیں نا، ایک ہی مکان واحد میں آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کو کراس کر کے نکل نہیں سکتے۔ اس پر میں بحث کبھی کروں گا انشاءاللہ، لیکن فی الحال میں کہتا ہوں کہ یہ محال عقلی کم سے کم میرے نزدیک نہیں ہے۔ آگے سنیں۔ طالب علم کہہ رہے ہیں قرآن کریم میرے دل میں ہے، آپ مان رہے ہیں؟ دونوں میں فرق کیا ہے؟ قرآن ایک ہی ہے، وہ جو الماری میں رکھنا ہے وہ جسم والا ہے، اور وہ قرآن جو اس نے دل میں رکھا ہے وہ پتہ چلا جب ایک ہی چیز کا جسم ہو اس کا حکم الگ ہو جاتا ہے، اور اسی چیز کا جسم نہ ہو تو پھر حکم الگ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اسی طرح واجب الوجود کا حکم الگ ہے اور ممکن الوجود کا حکم الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ ممکن الوجود نہیں ہے، واجب الوجود ہے، تو اس کا حکم کچھ اور ہوگا۔ دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں گھمن صاحب کیا فرماتے ہیں۔ یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ دیکھو اس کے سینے یا دل میں قرآن ہے کیونکہ حافظ ہے نا، میں اوپر بیٹھا ہوں، یہ نیچے بیٹھے، کسی کے ذہن میں اشکال آ رہا ہے تو ساجی آپ بے ادب ہے۔ اچھا، اب یہ قرآن سے مراد اگر کلام نفسی ہے جو ذات باری کا عین ہے یا ذات الباری کے ساتھ قائم ہے، تب تو یہ کیا کہتے ہیں ان کا استدلال صحیح نہیں ہے۔ اگر کلام لفظی مراد ہے تو اس کے بارے میں عقیدے کے بنیاد پہ حکم لگے گا کہ اگر وہ ذات الباری کا عین مانتے ہیں کلام اللفظی کو، الکلام اللفظی کو، تو پھر یہ جو ہے نا، پھر یہ پوری بات غلط ہو گئی۔ اگر قائم مانتے ہیں تو بھی یہ غلط ہو گیا، کیونکہ قدیم جو ہے حادث کے اندر نہیں ہو سکتا، یہ اصول ہے۔ اگر یہ نہیں مانتے اصول تو یہ بڑی غلط بات ہے، لیکن ہم نہیں سمجھتے کہ علامہ گھمن صاحب ایسا کہیں گے، تو یہ کیا کہتے ہیں اصول سمجھنے۔ اور اگر وہ کہتے ہیں کہ کلام لفظی حادث ہے اور ذات باری کا غیر ہے، اور تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حوادث کے احکام ہیں اور احکامات ہیں، لیکن یہ نہیں کہیں گے کہ قدیم کا بھی یہ حکم ہے، کیونکہ باری تعالیٰ اور اس کی صفات ذاتیہ تو قدیم ہے۔ آگے سنیں کیا فرماتے ہیں۔ دیکھو قرآن نیچے، آپ اوپر بیٹھے ہیں، کسی کے ذہن میں اشکال آ رہا ہے، اور یہ اچھا، اگر اشکال نہیں آ رہا تو اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ یہ مسئلہ جو ہے اس کا کوئی جواب ہوگا۔ اگر کسی کا آ جائے تو کیا جواب ہوگا؟ تو جواب تو یہی ہوگا کہ وہاں حکم الگ ہے، یہ حکم الگ ہے، لیکن حکم شرعی ہے یہ، یا حکم عقلی ہے، یہ بیان کرنا ضروری ہے۔ اگر حکم شرعی ہے تو وہ تو شریعت کا تبدیل ہونا یہ محال وقوعی ہے، محال عقلی نہیں ہے۔ اور اگر حکم عقلی ہے تو پھر اس کا تبدیل ہونا جو ہے ایک مسئلہ ہوگا، اس پر پھر ہم بات کریں گے، لیکن مان لیجئے کہ وہ محال عقلی ہوگا پھر۔ تو یہ فرق کو انہوں نے قائم نہیں رکھا ہے۔ تفصیل میں غور کرتے ہیں کہ حضرت کیا فرماتے ہیں۔ لڑکا اگر اپنے ہاتھ میں قرآن ایک مصحف یا الماری پہ رکھ لے اور میں اوپر بیٹھ کے پڑھاؤں تو پھر ہر کسی کے ذہن میں اشکال ہوگا کہ یار استاد جی کو پتہ نہیں قرآن پڑھا ہوا ہے، بتاؤ یار۔ ہاں مجھے پتہ ہے قرآن، مجھے پتہ ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ مصحف کے احکام کو نا
دوسری چیزوں پہ لگا رہے ہیں، یعنی کہ قرآن کی جو کاپی ہے، نسخہ ہے، اس کا احکام کو، یہ مصاحف کے احکام کو دوسری چیزوں پہ لگا رہے ہیں جو ذہن کے اندر ہے قرآن. یہ میرا خیال ہے کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن مان لیا کہ الگ الگ احکام ہیں، تو بھی کیا یہ مان لیں گے ہم کہ یہ جو حکم ہے باری تعالیٰ پر وہ وہی لگے گا جو کہ قرآن کے نسخوں پہ لگتا ہے؟ آپ میں سے ہر بندے کے دل میں واللہ العظیم میرے لیے نفرت کے جذبات پیدا ہو. یار یہ کیسا فرعون آدمی ہے. ہم بتا رہے ہیں سمت، میں سمجھا رہا ہوں، ہم بتا رہے ہیں قرآن کریم ہے، یہ پھر بھی کہہ رہے مجھے پتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، پھر بھی کہہ رہے مجھے پتا ہے. اب آپ مجھے گستاخ بھی سمجھ رہے ہیں، بے ادب بھی سمجھ رہے ہیں. میرے دل میں، آپ کے دل میں میری نفرت بھی آ رہی ہے. اب نہیں آ رہی. کیوں؟ وہ جو قرآن اس کے دل میں ہے، یہ دماغ میں، وہ بغیر جسم کے، اور جو تپائی پہ رکھنا ہے وہ جسم آ رہا ہے. ایک طالب علم ہے، ہم طلبہ کی باتیں کرتے چونکہ ہمیں پیار ایسے ہے، ہم اچھی اچھی مثالیں انہیں کے لیے دیتے ہیں. ایک طالب علم ہے، اس کی شادی ہوتی ہے، اس کے گھر میں آنے والی دلہن قرآن کی حافظ نہیں ہوتی، لیکن اس کو قرآن سے پیار بہت ہوتا ہے. ان پڑھ ہے، غیر حافظہ ہے، قرآن سے بہت پیار ہے. وہ جب قرآن میں آئی، اپنے گھر میں آئی ہے، والدہ نے رخصت کیا تو ساتھ اس کو قرآن دے دیا. اس نے بجائے قرآن کسی اور کو دینے کے اپنے سینے کے ساتھ لگا دیا. اب وہ جو ہی گھر میں داخل ہوتی ہے تو سب سے پہلے، بالفرض اس کا دلہا ہے، شوہر ہے گھر میں، وہ سب سے پہلے قرآن کریم اٹھاتا ہے اور قرآن کریم کو چومتا ہے، آنکھوں سے لگاتا ہے، سر پہ رکھتا ہے. کسی کو تعجب ہوگا یار یہ کیسا بندہ قرآن چوم رہا ہے؟ کسی کو بھی نہیں ہوگا. اور اٹھاتا ہے اور اٹھا کے قرآن کریم کو اونچی جگہ پہ رکھ دیتا ہے. لیکن اس کے اب کسی طالب علم کی شادی ہوتی ہے اور اس کے گھر میں آنے والی دلہن قرآن کی حافظہ ہے. جو ہی گھر میں داخل ہوتی ہے سب سے پہلے اس کو چومتا ہے، اور اس جگہ کو چومتا ہے جہاں قرآن مجید ہم سمجھتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں قرآن میرے دل میں ہے، تو اسی جگہ کو چومے گا نا جہاں دل ہے. عورتیں دیکھ رہی ہیں، بے حیا، کچھ شرم کر. تیری ماں ہے، تیری بہنیں ہیں، عورتیں کھڑی ہیں، پاگل ہے تو؟ کہتا نہیں، میں تو قرآن کو چوم رہا ہوں. یہ مثال کچھ ٹھیک نہیں دی ہے انہوں نے، کیونکہ میں پھر یہ بیان کر رہا ہوں کہ قرآن جب صفحات پر ہو تو حکم الگ ہوتا ہے، اور جب ذہن میں ہو تو حکم الگ ہوتا ہے. مگر اس سے یہ ہرگز ثابت نہیں ہوتا کہ قرآن کے احکام جو کہ ذہن میں ہوں یا صفحات پہ ہوں وہ باری تعالیٰ پہ بھی لازم آ جائیں. استدلال ٹھیک نہیں ہے حضرت کا. اب اس کو اٹھا لیتے ہیں، بھائی کہاں لے جا رہا ہے؟ کچھ میں قرآن رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. آپ بتائیں تعجب ہو رہا ہے کہ نہیں؟ تو جب اس نے قرآن کریم کے مصحف کو لیا، چوما، آنکھوں سے لگایا، اونچی جگہ پہ رکھا، ہر کسی کے دل میں اس کی محبت بڑی ہے کہ ماشاءاللہ اس کو قرآن سے کتنا پیار ہے. اور اگر یہی قرآن والی لڑکی کو بھی چومنا شروع کر دے، ہر بندے کو تعجب ہوگا، افسوس ہوگا، اس کو بے حیا سمجھیں گے. کچھ عقل کر، کچھ شرم کر. یہ احکام شریعہ اور احکام عادیہ ہیں، کہ احکام عقلیہ بھی یہی ہوں گے؟ ہم نہیں سمجھتے کہ یہ استدلال ٹھیک ہے. کیا کر رہے تم؟ فرق ہے نا جی، فرق ہے. یہ بات اچھی طرح سمجھیں. شادی شدہ آدمی ہے، وہ گھر جاتا ہے، اس کی والدہ تھی، وہ بیڈ پہ بیٹھی تلاوت کر رہی تھی، تو دروازے کی دستک ہوئی. والدہ کو خیال نہیں رہا، وہیں قرآن بند کیا رکھا اور دروازے کی طرف گئی. اب یہ آدمی اندر آ تو قرآن کی بیڈ پہ دوڑتا ہوا جائے، قرآن کی اٹھا کے سینے سے لگا دے. اس قرآن کو نیچے نہیں رہنے دے. ایسی ہے ہر کسی کا خیال ہوگا بہت اچھا آدمی، ادب کا تقاضا تھا، ایمان کا تقاضا تھا. اور اگر والدہ دروازے پر یہ دستک دے، والدہ دروازہ کھولنے کے لیے آئے اور بیڈ کے اوپر اس کی حافظہ بیوی لیٹی ہو، تو یہ اس کو اٹھا کے اپنے سینے پر رکھ لے گا یا اس کے سینے پر خود بیٹھنے کی کوشش کرے گا؟ اب یہ سیدھا دوڑتا ہو جائے اور اپنی لیٹی ہوئی بیوی کے اوپر پیار سے لیٹ جائے. بات سمجھو. ماں کے ذہن میں آئے گا میرا بیٹا غلط ہے، بولو.
اگر گھر میں باپ نے دیکھ لیا وہ یہ تو کہے گا بیٹا ایسے نہیں کرتے، مناسب نہیں ہوتا، تمہاری گھر والی ہے، اماں گھر میں ہے، دروازہ بند کرو، تم کیا کر رہے ہو؟ لیکن باپ اس کو برا کہے گا، بولو۔ اگر بہن کی نگاہ پڑے گی برا کہے گی۔ یعنی اس وجہ سے کہ بیوی کے دل میں قرآن ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ جو ماں نے بیڈ پہ رکھا وہ قرآن جسم والا ہے، اور جو بیوی کے دل میں ہے وہ قرآن۔ ایک ہی چیز کا جب جسم و حکم الگ ہے اور جب جسم نہ ہو تو پھر حکم الگ ہے۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ انسان کے ذہن میں جو قرآن ہے وہ جسم نہیں ہے، تو جسم کی تعریف کیا ہے؟ یعنی جسم نہیں ہے تو وہ عرض ہوگا یا جوہر ہوگا؟ تو بیان کریں کہ جو ذہن میں قرآن ہے یہ جوہر ہے کہ عرض ہے؟ ذرا یہ پہلے اس کا تعین کر لیجیے۔ اگر عرض ہے تو عرض کا حکم جو ہے جوہر کے حکم سے فرق ہو سکتا ہے، مگر کیا اللہ تعالیٰ جوہر ہے یا عرض ہے؟ استدلال ہی ٹھیک نہیں ہے حضرت کا، مجھے اس سے متفق نہیں ہوں۔ دونوں میں فرق۔ اب یہ بات سمجھ آئی، اللہ ہر جگہ پر ہے، اس دور میں بھی ہے۔ یہ الجھن کیوں آ رہی ہے؟ جسم سمجھ رہے اگر نہیں، جسم کی بحث نہیں ہے۔ اللہ حادث ہے کہ قدیم ہے، اور جگہ حادث ہے کہ قدیم ہے، یہ طے ہو جائے۔ جسم سے بحث نہیں ہے، حدوث سے بحث ہے یہاں پہ، کیونکہ جسم حادث ہوتا ہے مگر ضروری نہیں کہ جو جسم نہ ہو وہ قدیم ہو۔ تو ہم یہ کہتے ہیں مکان جو ہے یہ حادث ہے اور اللہ قدیم ہے، تو قدیم کا حادث میں ہونا کفر و شرک اور محال عقلی اور غیر مقدور ہے، جیسے موت الباری غیر مقدور ہے۔ تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ کو ہم نے جسم سمجھا ہے، بلکہ ہم نے اللہ کو غیر حادث یعنی قدیم سمجھا ہوا ہے، واجب الوجود سمجھا ہوا ہے، اور مکان کو حادث اور ممکن الوجود سمجھا ہوا ہے۔ تو کیا واجب الوجود ممکن الوجود میں ہو سکتا ہے؟ پہلے یہ طے ہو جائے۔ اب ممکن سے مراد ممکن الوجود الخاص ہے، العام نہیں ہے، کیونکہ ممکن الوجود کی دو اقسام ہیں، ایک خاص ایک عام، تو ہم خاص پہ بات کر رہے ہیں۔ تو کیا واجب الوجود جو ہے وہ ممکن الوجود خاص میں موجود ہوگا، بعض میں یا کل میں؟ یہ تو بہت ہی غلط استدلال ہے۔ ٹھیک ہے باری تعالیٰ جسم نہیں ہے مگر واجب الوجود تو ہے، ذات تو ہے، اور مکان کیا ہے؟ اس کی جو بھی تعریف کیجیے حادث ہی رہے گی۔ آپ کوئی ایسی تعریف کریں گے جس سے مکان قدیم ہو جائے تو وہ ہم تسلیم نہیں کریں گے، اور واجب الوجود ہو جائے تو بھی ہم تسلیم نہیں کریں گے۔ استدلال ٹھیک نہیں ہے حضرت کا۔ یہ سب نہ سمجھے تو پھر جب ہم کہہ رہے ہیں قرآن اس کے سینے میں ہے، آپ کو الجھن کیوں نہیں ہے؟ سمجھ بھائی قرآن جب سینے میں ہے تو وہ جو سینہ ہے نا وہ حادث ہے، اور قرآن جو ہے وہ جو سینے میں ہے وہ حادث ہے کہ قدیم؟ پہلے یہ طے کر لیجئے۔ اگر ذات الباری قدیم ہے اور وہ قرآن جو سینے میں ہے وہ قدیم ہے تو القدیم و فی الحادث ہو گیا، یہ محال عقلی ہے۔ یا آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ القدیم موجود فی الحادث؟ یہ تو نہیں ہے نا، تو یہ ہم اس پر اعتراض کر رہے ہیں۔ آگے سے جسم کیا ہے، اور جب کہہ رہے ہیں اللہ یہاں بھی ہے، ستون میں کیسے؟ بھائی اللہ یہاں بھی ہے تو یہاں کا جو چیز ہے، جس چیز کو لیے آپ یہاں کا لفظ استعمال کر رہے ہیں وہ مکان ہے، وہ حادث ہے نا، تو آپ کہہ رہے ہیں اللہ اس حادث میں ہے، یہ غلط بات ہے، یہ اسی کا ہم مخالفت کر رہے ہیں۔ الجھن کیوں ہو رہی ہے؟ اگر اللہ کو اسی طرح بغیر جسم کے مان لیتے جس طرح قرآن کو بغیر جسم کے مانتے ہیں، اب ہر جگہ ماننے پر کوئی اشکال نہیں ہے، بہت زبردست اشکال ہے حضرت، یہیں پر تو ہمیں اختلاف ہے، کیونکہ اللہ کو بغیر جسم کے ماننے کے ساتھ ہم قدیم مانتے ہیں اور مکان کو حادث مانتے ہیں، تو کیا قدیم جو ہے وہ حادث میں ہو سکتا ہے؟ بہت بڑا اشکال ہے، یہ بہت بڑا اعتراض ہے یہ، کہ الحادث و موجود فی القدیم نہیں نا، ورنہ تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ ہم بھی اور آپ بھی الیاذ باللہ اللہ کی ذات میں موجود ہیں۔ اگر خدا ہر جگہ ہے تو ہم خدا کی ذات کے اندر ہیں، یہ آپ مانتے ہیں؟ بات نہیں مانتے نا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم خدا کی ذات میں نہیں ہیں، تو اسی طرح خدا بھی ہماری ذوات میں نہیں ہے، مکان بھی خدا میں نہیں ہے۔ اگر خدا ہر جگہ ہے تو ہر جگہ خدا میں ہے، کیا آپ یہ بات مانتے ہیں؟ نہیں مانتے نا، آپ کہیے ہر جگہ خدا میں ہے، یہ نہ کہیے خدا ہر جگہ میں ہے، بڑا مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ بہرحال ہمارا یہ جواب ہے کہ نہ کوئی جگہ خدا میں ہے، نہ خدا کسی جگہ میں ہے۔ کوئی الجھن نہیں رہتی اللہ کو ہر جگہ ماننے پر۔ نہیں جی، الجھن تو ہوتی ہے، حادث کا قدیم میں ہونا لازم آتا ہے۔ الجھن کیا ہے؟ یہ تو سراسر استحالہ عقلی ہے جو غیر مقدور ہوتا ہے۔ کیا الجھن ہے؟ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں، باقاعدہ بیانات میں اس عقیدے کے منکر عوام کو ہم سے متنفر کرنے کے لیے باقاعدہ یہ ترتیب اختیار
اللہ ہر جگہ پر ہے؟ اور خدا نیچے اوپر کرسی رکھی ہے، اور کیسے بے ادب ہو تم؟ علیہ یہ تعبیرات کیوں ہو رہی ہیں؟ ان کے ذہن میں ہے کہ اللہ، اور جب یہ ذہن میں ہوگا جسم والا نہیں ہے، قرآن ان کے سینے میں نیچے بیٹھا ہوا ہے، کیوں اشکال نہیں؟ سر یہ اشکال چلیے نہیں ہے، یہ اشکال تو ہے نا کہ حادث قدیم میں ہے اور قدیم حادث میں ہے. یہ تو اشکال ہو گیا نا کہ جب آپ کہتے ہیں خدا ہر جگہ ہے تو ہم سوال کرتے ہیں کہ کیا ازل میں بھی خدا ہر جگہ ہے یا ہر جگہ تھا؟ اگر آپ کے خدا ازل میں ہر جگہ تھا تو ہر جگہ قدیم ہو گئی، یعنی ہر مکان قدیم ہو گیا. اور جب ہر مکان قدیم ہو گیا تو دو ہی صورت ہے کہ یا تو ہر مکان جو ہے ذات باری ہی ہے، یہ تو تعدد ہو گیا ہے نا باری تعالیٰ کا، یا آپ کہیے گا کہ ہر مکان جو ہے ذات باری کے ساتھ قائم ہے، تو پھر ہر مکان قدیم ہو گیا. لیکن کیا ذات اپنی صفات میں ہے؟ لیکن اہل سنہ میں سے کس نے مکان کو صفات ذاتیہ میں سے مانا ہے یا صفات فعلیہ میں سے اگر کسی نے مانا ہے تو آپ ہمیں بیان کیجئے. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ مکان جو ہے صفات الباری میں سے نہیں ہے تو پھر ہم یہ سوال کریں گے کہ مخلوق تو ہے نا مکان، تو پھر خالق مخلوق میں کیسے ہو گیا؟ کل مکان میں باری تعالیٰ کا ہونا محال اس لیے ہے کہ کل مکان جو ہیں یا تو بعض مخلوقات ہوں گے یا کل مخلوقات ہوں گے. تو اگر کل مخلوقات ہوں تب بھی خالق کا مخلوق میں ہونا محال عقلی ہے، اور اگر بعض مخلوقات ہو تب بھی خالق کا مخلوق میں ہونا محال عقلی ہے. یہاں بحث جسم سے نہیں ہے، یہاں مخلوق اور غیر مخلوق اور قدم اور حدوث سے ہے. پتہ نہیں حضرت کیا فرما رہے ہیں، ہماری سمجھ میں تو یہی آ رہا ہے کہ حضرت کا استدلال جو ہے ہماری عقل سے اوپر ہے. اتنا زیادہ علم انسان کو نہیں ہونا چاہیے کہ حادث و قدیم کا فرق ہی نہ رہے. بغیر جسم ماننے کے پھر تو کوئی اشکال نہیں. پھر وہی بات نہیں حضرت، اشکال ہے، ہر جگہ پر ہے. نہیں کسی جگہ پہ نہیں ہے، ہر جگہ سے ماورا ہے. کیونکہ حادث ہر جگہ پر ہے تو پھر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، موجود فی کل مکان یا موجود علی کل مکان؟ یہ بھی تو تعین کریں نا. اس لیے ہم کہتے ہیں اللہ کہاں پر ہے اور کیسے ہے؟ بغیر جسم. نہیں دیکھیے، اللہ تعالیٰ جگہ سے پاک ہے، بلا جگہ ہے، یعنی بلا مکان ہے، موجود بلا مکان. تو یہ تو ہم نہیں ماننے کو تیار کہ قدیم حادث میں ہے. اچھا ایک بات بتائیں کہ ازل میں خدا ہر جگہ ہے؟ آپ کہیں گے نہیں، یا آپ کہیں گے ہاں. تو پھر ہر جگہ یعنی ہر مکان ازل میں قدیم ہو گیا. اور اگر آپ کہیے کہ نہیں خدا جو ہے وہ ازل میں ہر جگہ نہیں تھا، لا مکان تھا، بلا مکان تھا، کیونکہ مکان ہی نہیں تھا، اور پھر مکان کو تخلیق کیا تو لا مکان سے جمی امکنہ میں داخل ہو گیا، یہ چیز محال عقلی ہے. پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا ہر جگہ ہو تو ہم خدا میں نہ ہو؟ پھر اگر کوئی کہہ دے کہ ہر جگہ خدا میں ہے، ہر شے خدا میں ہے، یہ نہیں کہہ رہا کہ خدا ہر جگہ پہ ہے، تو آپ کو اس پر بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. آگے سنیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ بیت الخلاء میں بھی ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں نہیں ہے، عقیدہ ٹوٹ گیا، ہر جگہ پر ہے. اگر آپ کہتے ہیں ہے، تو ہو سکتا ہے آپ FIR کر دے گستاخ خدا ہے. دیکھیے بیت الخلاء کا آپ نے مثال دی ہے، ناپاک جگہ ہے، لیکن ہمارا یہ استدلال ہے ہی نہیں. ہمارا تو یہ ہے کہ پاک سے پاک جگہ بھی حادث ہے، اور حادث میں قدیم ہو ہی نہیں سکتا، اور قدیم کا حادث میں ہونا محال عقلی ہے، خواہ وہ حادث کا پاک ہو یا ناپاک ہو. اور اگر وہ ناپاک ہے تو اس کی ناپاکی جو ہے وہ بھی حادث ہے، اور اگر پاک ہے تو اس کی پاکی بھی حادث ہے. یہ نہیں ہے کہ پاک کی جو حادث پاک ہے اس کی پاکی قدیم ہو گئی اور جو حادث ناپاک ہے اس کی ناپاکی قدیم ہو گئی، تو ایسا کچھ نہیں ہے. تو ہم تو کہتے ہیں کہ حادث کا میں قدیم کا ہونا اسی طرح محال ہے جیسے قدیم میں حادث کا ہونا. یہ پوائنٹ آپ نوٹ کریں کہ یہ حضرت گھمن صاحب جو ہیں صحیح نہیں فرما رہے ہیں. اس نے خدا کو بیت الخلاء میں مانا ہے، ہو سکتا ہے آپ کے خلاف بندوں کو متنفر کریں. یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ توجہ رکھنا. جب ایک بندہ بیت الخلاء میں جاتا ہے اور حافظ قرآن ہے، دل میں قرآن موجود ہے، اور بیت الخلاء میں جائے، کہاں گیا تھا؟ بیت الخلاء میں. تو حافظ ہے؟ جی. کہاں قرآن ہے؟ جی میرے سینے میں ہے. قرآن لے کر بیت الخلاء میں گیا. یہ استدلال ٹھیک نہیں ہے، حکم شرعی ہے. آپ اللہ تعالیٰ پہ احکام شریعت نافذ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ بالکل غلط ہے. اگر میں کہوں کہ آدمی کا جس کے سینے میں قرآن ہے یا ذہن میں قرآن ہے یا عقل یا اس کے حافظے میں قرآن ہے، وہ اگر بیت الخلاء جاتا ہے تو یہ حکم شرعی ہے، یہ نہیں ہے کہ حکم عقلی ہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہے
اب اتنا تو آپ کو ماننا ہوگا کہ اللہ چاہتا تو بیت الخلاء میں جانا ہی ممنوع قرار دیتا، تو آپ کا یہ تکلیف لا یطاق ہے تو وہ بھی ممکن عقلی اور مقدور ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا کر سکتا ہے کہ حکم شرعی سے آپ حکم باری تعالیٰ پہ احکام کیسے نافذ کرتے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ احکام شریعہ کا ماتحت ہے؟ معتزلہ تو احکام عقلیہ کا ماتحت مانتے تھے، اس پر ہم اہل سنہ نہیں اس کو تسلیم کرتے تھے، اور آپ تو احکام شریعہ کا باری تعالیٰ کو ماتحت کر رہے ہیں۔ کتنا غلط استدلال ہے حضرت، ایسا نہ کیجیے۔ کوئی اشکال نہیں ہو رہا، کیوں؟ نہیں، اشکال تو ہے۔ جسم کیا ہے؟ تو یہ جیب میں کیا ہے؟ قرآن مجید ہے، اتنا چھوٹا سا کیوں رکھا ہے؟ باجی پاکٹ سے تلاوت میں سال ابھی کہاں گیا تھا؟ بیت الخلاء ساتھ لے کر گیا؟ جی میں بھول گیا، مجھے یاد نہیں رہا، کہہ رہا کہ نہیں میں گیا ہوں؟ تو پھر کیا ہوا؟ تم کون ہوتے ہو؟ قرآن بیت الخلاء میں لے کر جا رہے۔ اب یہی اگر پاکٹ سائز قرآن آدمی جیب میں رکھ کے بیت الخلاء میں جائے تو قابل اشکال ہے، اور یہی قرآن دل میں رکھ کے چلا جائے تو قابل اشکال۔ کیوں؟ یہ جو جیب میں تھا جسم والا تھا، اور جو دل میں ہے بغیر جسم کے۔ ٹھیک ہے، مگر دونوں حادث ہی ہیں۔ جو مصحف ہے یہ تو حادث ہے نا، اور جو مصحف حادث ہوتا ہے اور جو ذہن میں ہو وہ بھی حادث ہے، کیونکہ ذہن حادث ہے نا، تو قدیم جو ہے وہ حادث میں نہیں ہوتا۔ نوٹ کر لیں، قدیم جو ہے وہ حادث میں نہیں ہوتا۔ یہ مسئلہ ہے، تو ہم حدوث سے بحث کر رہے ہیں، حدوث اور قدم سے، نہ کہ جسم اور غیر جسم سے۔ ٹھیک ہے، جسم حادث ہوتا ہے، اس پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن کیا غیر جسم کا قدیم ہونا ضروری ہے؟ یہ بھی غلط ہے۔ آخر ایک ذات جو جسم نہ ہو وہ کیا ہوگی؟ قدیمی ہوگی۔ اور اگر آپ کہیے نہیں ہر جسم حادث ہے تو اللہ جسم ہے، نہیں ہے، ٹھیک ہے، مگر اللہ قدیم بھی ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ لا جسم، بلکہ وہ قدیم ہے، لا حادث بھی ہے۔ تو ہم لا حادث سے استدلال کر رہے ہیں، لا جسم سے نہیں۔ اللہ ہے، لیکن کیسے؟ اشکالات کی بنیاد اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ ہم اللہ کا جسم مانتے ہیں۔ نہیں، اشکالات کی بنیاد آپ کے نظریے پہ اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ آپ اللہ کو حادث مان رہے ہیں، اور اگر آپ کہیے کہ نہیں اللہ حادث نہیں ہے، ہم نہیں مان رہے، پھر ہم کہیں گے کہ قدیم حادث میں ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں خدا ہر جگہ ہے، آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے مان لیا، پھر ہم کہتے ہیں ہر جگہ خدا میں ہے، اس کو بھی تو مانیے۔ تو پھر ہم آپ کہاں ہیں؟ ہم بھی خدا میں ہیں، خدا کی ذات میں ہیں، حالانکہ خدا کی ذات کے ساتھ تو حادث قائم نہیں ہو سکتا، خدا کی ذات میں حادث کیسے واقع ہو سکتا ہے؟ یہ تو بالکل محال عقلی ہے۔ پھر الٹ کے بھی تو لینا، پھر یہ بتائیں کہ قیامت میں، اچھا چل قیامت سے اپنی ازل میں جب اللہ کے سوا کچھ نہیں تھا، کوئی مکان نہیں تھا، تو اللہ تو بلا مکان تھا نا، پھر مکان کہاں سے آ گیا؟ اللہ نے تخلیق کیا، تو پھر تخلیق کر کے جو لا مکان تھا وہ ہر مکان میں آ گیا، جو موجود بلا مکان تھا وہ موجود فی کلی مکان ہو گیا۔ یہ تو غلط بات ہے، ہمیں اس سے کوئی اتفاق نہیں ہے۔ جسم کا انکار کر دیں جو ہمارا عقیدہ ہے، پھر کیا اشکال ہے؟ یہی اشکال ہے کہ حادث اور قدیم کا فرق کو نظر انداز کر دیا آپ نے۔ شاید یہ سمجھ لیا ہے کہ جسم کا نہ ہونا سارے مسائل کا حل کرتا ہے، نہیں، حدوث اور قدم کے مسائل جو ہیں وہ جسم پر موقوف نہیں ہیں۔ کیسے استدلالات ہیں، ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتا۔ بہرحال میں یہ پھر بتاتا ہوں کہ ہمارے اکابر نے جو یہ کہا ہے خدا ہر جگہ ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے، دو وجہ سے کہا۔ ایک وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ وہ اعیان ثابتہ کے قائل ہے، یعنی ہر حادث کے مقابلے میں ایک عون ثابت ذات باری کے ساتھ قائم ہے جو گویا صفت ہے، تو اس کا یہ ظہور ہوتا ہے۔ تو مکان جو ہے نا، جمی جو عرش تا فرش جتنا بھی مکان ہے، اس کا ایک عون ثابت ذات باری کے ساتھ ہے، وہ عون ثابت جو ہے اس کا یہ ظہور ہے مکان۔ ایک تو یہ اس لیے اس کو ہر جگہ کہتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ دیکھیے مکان جو ہے فی نفس ہی اس کا وجود نہیں ہے، جیسے وحدت الوجود والے کہتے، تو وہ اپنے وجود میں ڈیپینڈ کرتا ہے، محتاج ہے باری تعالیٰ کا، لیکن کیونکہ یہ مکان نہ جوہر ہے اور نہ عرض ہے بلکہ اضافت ہے، تو اس لیے خدا کو ہر جگہ کہہ دیتے ہیں۔ ورنہ پھر آپ کہیے خدا ہر شے میں، نہیں، وہ تو لامکاں ہے، ہر شے سے ماورا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ یہ تھوڑی سی غلطی حضرت گھمن صاحب کو ان کی شان میں ان کا مقام جو ہے ہماری نظر میں اس کو زیادہ کم نہیں کرے گی۔ ٹھیک ہے، والسلام، تمت۔